ہمیشہ کام آنے والے ٹوٹکے۔ چائے پینے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ سرسوں کا ساگ کھانے سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ لیے کسی صبح نہار منہ پانی میں پودینہ ڈال کر پینے سے چہرے پر کبھی بھی چھائیاں یا دانے نہیں نکلتے۔ اگر برتن دھونے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پھٹ کر خراب ہو گئے ہیں تو ٹوتھ پیسٹ لگا کر رات بھر چھوڑ دیں، صبح اٹھ کر دھو لیں، ہاتھ نرم ہو جائیں گے۔ اگر صبح ٹوتھ برش کرتے وقت ہاتھوں کے ناخنوں پر بھی ٹوتھ پیسٹ لگا لیا جائے تو ناخن تندرست اور طاقتور رہتے ہیں۔ ہفتے میں ایک بار پیشاب والی جگہ پر سرسوں کا تیل ضرور لگائیں، اس سے زندگی بھر بواسیر کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ابلے انڈے کی پہچان کا طریقہ۔ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ انڈا ٹھیک طرح سے ابلا ہے کہ نہیں تو انڈے کو پانی میں سے نکال کر گھمائیں۔ اگر لٹو کی طرح سے گھوم جائے تو سمجھ لیں انڈا ابل گیا ہے، اور اگر لڑکھڑا کر گر جائے تو سمجھ لیں کچا ہے۔ گڑ اور بھنا ہوا ادرک نیم گرم پانی کے ساتھ لینے سے دائمی زکام اور درد میں افاقہ ملتا ہے۔ سردیوں میں ہیٹر کا بہت زیادہ استعمال نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جب بھی ہیٹر چلانا ہو تو کمرے میں ایک بالٹی پانی بھر کر رکھ لیں۔ اگر فین ہیٹر بہت زیادہ دیر چلتا رہے تو یہ کمرے میں آکسیجن کی کمی کا باعث بنتا ہے۔ سرد موسم میں جتنی بار بھی ہاتھ دھوئیں اس کے بعد لوشن یا کریم لگائیں۔ اگر آپ کے ہاتھوں کی جلد سیاہ پڑ گئی ہے تو سونے سے پہلے لیموں کا رس لگا لیں۔ اگر سالن بد ذائقہ بن جائے تو سالن کو ثابت گرم مسالوں اور ہری مرچ ڈال کر تڑکا لگا دیں، سالن مزیدار اور خوشبودار ہو جائے گا۔ چاولوں میں اگر نمک زیادہ ہو جائے، اگر پلاؤ یا بریانی ہو تو لیموں ڈال دیں، نمک کم ہو جائے گا۔ رات کو نائٹ کپڑے پہن کر نہ سوئیں، بلکہ سادہ اور کھلے کپڑے پہنیں۔ نائٹ کپڑے پہننے سے پیٹ دبا ہوا رہنے کی صورت میں گیس یا قبض ہو سکتی ہے، اور نو عمر بچوں میں ہڈیاں بڑھنا رک سکتی ہیں۔ موبائل کو تکیے کے نیچے یا اپنے پاس ہرگز رکھ کر نہ سوئیں، کیونکہ موبائل سے نکلنے والی ریڈیشن صحت پر خطرناک اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ اس کے نقصانات سے بچنے کے لیے موبائل کو ایئر پلین موڈ پر لگا کر سوئیں۔ دل کے دورے، ہارٹ اٹیک کی بڑی وجہ موٹاپا، ڈپریشن یا پریشانی ہے۔ بوتل کو منہ لگا کر پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ جب بوتل کو منہ لگا کر پانی پیا جاتا ہے تو یہ ہونٹوں اور ہونٹوں کے ارد گرد جھریاں، لائنوں اور شکنوں کا باعث بنتا ہے۔ مونگ پھلی کھانے کے فوراً بعد پانی پینا کھانسی اور سانس کے مسائل کا باعث بنتا ہے۔ برتنوں کے اوپر سے تیل یا جلنے کے داغ صاف کرنے کے لیے انہیں دھونے سے پہلے کلینزنگ پاؤڈر یا تھوڑا سا رنگولی پاؤڈر لگا دیں۔ گندے قالین پر ڈھیر سارا نمک چھڑک کر اسے 2-1 منٹ تک پڑا رہنے دیں، پھر قالین کو رگڑنے سے نمک کے ساتھ گرد اور میل بھی باہر نکل جائے گی۔ دیسی مرغے کے انڈے کی سفیدی میں 1 چمچ تل کا تیل ملائیں اور پھوڑے یا پھنسی کی جگہ پر لیپ کر دیں، یہ انتہائی فائدہ مند ہے۔ ہلدی کو پانی کے ساتھ پتھر پر رگڑ کر رات کو سوتے وقت لگانے سے چنبل دور ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈی بالائی کا مساج چہرے کو داغ دھبوں سے پاک کرتا ہے۔ جوڑوں کے درد اور تکلیف سے نجات کے لیے مچھلی کھائیں۔ اگر آپ کا پیٹ خراب ہو تو کیلا کھائیں۔ ادرک کے استعمال کی بدولت صبح کی سستی اور کاہلی سے بچا جا سکتا ہے۔ دمہ کی شکایت ہونے کی صورت میں پیاز کا استعمال بڑھا دیں۔ روغن زیتون کھانے سے بریسٹ کینسر کے مرض سے شفا حاصل ہوتی ہے اور چہرے کا روکھا پن، دانے اور چھائیاں ختم کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ہر روز 10 منٹ پیدل چلنا چاہیے مسکراتے ہوئے؟ اس سے ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ آسمانی بجلی کی چمک سورج سے 5 گنا زیادہ گرم ہوتی ہے۔ آپ خواب دیکھتے ہوئے خراٹے نہیں لے سکتے اور خراٹے لیتے ہوئے خواب نہیں دیکھ سکتے، یعنی آپ یہ دونوں کام ایک ساتھ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں، سگریٹ نوشی اور نشہ مردوں کے بانجھ پن کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ سائنسی چٹکلا: آپ سفر میں ہیں یا کسی ایسی جگہ جہاں قریب باتھ روم نہیں اور آپ کو سخت حاجت ہے تو پریشان نہ ہو، بس اپنے پیارے لوگوں کے بارے میں زیادہ سوچیں۔ یہ خیالات آپ کے دماغ کو مصروف کر دیں گے اور آپ کو باتھ روم پہنچنے تک حاجت کی شدت محسوس نہیں ہوگی۔ نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ بے تحاشا کھاتے ہیں تو آپ پریشان ہیں، اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر جاتے ہیں تو آپ توجہ چاہتے ہیں، اگر آپ بہت سوتے ہیں تو آپ اداس ہیں۔ انجیر کھانے سے گال گلابی ہوتے ہیں
جسم میں طاقت آتی ہے، معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے، بدہضمی اور قبض دور ہوتی ہے۔ قلونجی لازمی استعمال کرو، اس لیے کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ عورتوں کی خوبصورتی کے لیے چند ٹپس۔ جو عورتیں سردیوں میں تر کریم استعمال کرتی ہیں ان کے چہرے پر بہت جلد چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ نرم و ملائم ہاتھوں کے لیے گلیسرین میں عرق گلاب مکس کر کے اس کو سونے سے پہلے اور پاؤں پر لگائیں۔ جو خواتین وزن کم کرنا چاہتی ہیں یا جن کے گھٹنوں یا جوڑوں کا درد ہو، وہ 3 کپ پانی میں ادرک کا 1 ٹکڑا ڈال کر ابال لیں۔ جب اس کا رس نکل جائے تو صبح خالی پیٹ اور رات کو کھانے سے پہلے لیموں نچوڑ کر پئیں۔ چربی تیزی سے ختم ہوگی اور جوڑوں کے درد میں بھی آرام آئے گا۔ موٹے چہرے کو پتلا کرنے کا طریقہ۔ موٹا چہرہ پتلا کرنے کے لیے خواتین کو چاہیے کہ یہ ایکسرسائز کریں اور لفظ او بولیں اور 5 سیکنڈ کے لیے ہولڈ کریں۔ 10 سے 14 مرتبہ دہرائیں۔ اس ایکسرسائز سے آپ کا چہرہ پتلا اور لمبا ہو جائے گا۔ کالے ہونٹوں کا علاج۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملا لیں اور روزانہ لگائیں۔ ہونٹوں کی سیاہی بھی دور ہوگی اور گلابی بھی ہو جائیں گے۔ ٹماٹر کو چہرے پر لگانے سے اور روزانہ صبح و نہار موز کا رس پینے سے سکن ٹائٹ رہتی ہے اور اس طریقے سے جھریوں کو بھی آنے سے روکا جا سکتا ہے۔ شہد کو چہرے پر 20 منٹ کے لیے لگا کر چھوڑ دیں۔ یہ طریقہ جھریوں کو جلد آنے سے روکے گا اور سکن کو تر و تازہ بنائے گا۔ ناخن مضبوط اور خوبصورت کرنے کے لیے روزانہ چند ہفتے تک ہلکے گرم زیتون کے تیل میں تھوڑی دیر ہاتھوں کے ناخنوں کو ڈبو کر رکھیں۔ پلکیں لمبی اور گھنی کرنے کے لیے ایک مسکارا برش لیں اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے کیسٹر آئل میں برش بھگو کر اندر سے اوپر کی طرف لگائیں۔ پلکیں لمبی اور گھنی ہو جائیں گی۔ لپسٹک کے اثرات سے ہونٹوں کو بچانے کے لیے پہلے ہونٹوں پر ویزلین یا فاؤنڈیشن لگائیں، پھر لپسٹک لگائیں۔ ہونٹ کالے نہیں ہوں گے۔ اگر ہونٹ کالے ہوں تو پہلے ہونٹوں پر کنسیلر لگائیں، پھر لپسٹک لگائیں۔ اگر کوئی لپسٹک ختم ہونے والی ہو تو اس میں تھوڑا سا کوکونٹ آئل ڈال کر مکس کر لیں۔ آپ کے لپسٹک لگانے کے لیے تیار ہے۔ حاملہ عورت کے پیٹ پر نشانات ختم۔ دوران حمل پیٹ پر کھجانے کے باعث دھاریاں پڑ جاتی ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے تھوڑا سا آٹا بالائی میں گوندھ کر پیڑا سا بنا کر فریج میں رکھ لیں۔ کچلی کے وقت اسے پیٹ پر پھیریں۔ اس سے نہ کھجلی لگے گی اور نہ ہی پیٹ پر کوئی نشان پڑے گا۔ 7 لوگوں کے سامنے 7 قسم کی باتوں سے پرہیز کرو۔ غریبوں کے سامنے اپنی دولت کی باتیں نہ کرو۔ بیمار کے سامنے اپنی صحت اور تندرستی کا قصیدہ نہ پڑھو۔ کمزور کے سامنے اپنے طاقت کا اظہار نہ کرو۔ قیدی کے سامنے اپنی آزادی پر فخر نہ کرو۔ رنجیدہ افسردہ کے سامنے اپنی خوشحالی کا اظہار نہ کرو۔ بے اولاد کے سامنے اپنی اولاد کی جلوہ نمائش سے پرہیز کرو۔ یتیم کے سامنے اپنے ماں باپ کی گفتگو سے پرہیز کرو۔